السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ الحمدللہ 15ویں سحری 2:26 تاریخ قریب ہو چکی ہے۔ اللہ تمام امت مصطفیٰ پہ رحم فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی غم، اضطراب، پریشانی پیش آنے کے وقت کی دعائیں۔ جو شخص کسی بھی رنج، غم، اضطراب، پریشانی میں گرفتار ہو یا کوئی پریشان کل مشکل میں گرفتار ہو جائے تو جو دعائیں ابھی میں پڑھوں گا تو اس کو پڑھنا چاہیے کثرت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ دوسری دعا جو میں نے پڑھی اس میں ورب الارض کا لفظ زیادہ ہے۔ تیسری لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ یہ جو دوسری میں نے پڑھی تو یہ وہی دعا ہے جو دوبارہ میں نے ریپیٹ کی۔ تیسری لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ و تبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ یا یہ دعا پڑھیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم انی اعوذ بک من شر عبادک۔ بخاری، نسائی ان ابن عباس اور ابن ابی عاصم نے اپنے کتاب الدعا میں بیان کیا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ یاد رکھے جو بے بس ہو جائے اور سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں تو پھر حسبی اللہ و نعم الوکیل آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ طبرانی فی الاوسط اور نسائی میں یہ حدیث آئی ہے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یا یہ دعا پڑھیں توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یا یہ دعا پڑھیں اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ۔ یہ اوپر جو دعا میں نے پڑھی تو یہ حاکم میں آئی ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور لا الہ الا انت دعا آئی ہے ان یہ ابن شیبہ ان ابی بکرہ، ابو داود شریف میں بھی آئی ہے۔ اور یا گڑ گڑا کر مانگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سجدوں کی حالت میں، کثرت سے پڑھیں جتنے آپ نوافل پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، فرائض میں پڑھتے ہیں تو یہ سبحان ربی العظیم کے بعد آپ پڑھتے رہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، حاکم ابن سنی عمل الیوم واللیلہ کے میں یہ دعا یہ انس راوی ہے
یا حی یا قیوم برحمتک استعیذ، یا حی یا قیوم برحمتک استعیذ کثرت سے پڑھتے رہیں۔ سجدہ میں پڑھ کر یا حی یا قیوم بار بار کہتا رہے، بار بار کہتا رہے۔ نسائی حاکم ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ جو بھی مسلمان حدیث شریف میں آیا ہے کسی بھی خاص مقصد کے لیے، کوئی بھی مقصد ہو، اس آیات کریمہ کو پڑھ کر دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ آیات کریمہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا یونس ہے۔ ترمذی، نسائی، ابو یعلیٰ عن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میرے دوستو، یہ جو دعائیں میں نے پڑھی یہ غم کے لیے، اضطراب کے لیے، پریشانی سے نکلنے کے لیے مسنون دعائیں ہیں۔ بزرگان دین، مشائخ عظام، پیران عظام یہی پڑھتے ہیں، تو آپ لوگ بھی پڑھیں، اس سے مستفید ہو جائیں۔ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں۔ بازار میں آپ دعاؤں کی کتاب خریدیں، حسن المسلم خریدیں، ابن سینی کا عمل الیوم واللیلہ، یا حسن حسین خریدیں، یا اور جو مسنون دعاؤں کے مجموعے ہیں اس میں یہ ساری دعائیں الحمدللہ موجود ہوگی۔ تو خود بھی اس پہ عمل کریں، اپنے گھر والوں، خواتین کو بھی آپ یہ سکھائیں، 2 احباب تک بھی پہنچائیں۔ ایک اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی مشکلات سے نکالنے والا ہے، اللہ ہی نوازنے والا ہے، اور کوئی ہے نہیں جو بندے کی مدد کرے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔